سعودی کابینہ کورونا سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کی منظوری۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس میں کورونا کے حوالے سے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد سعودی خبررساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے کہا کہ اجلاس میں کورونا وائرس کے حوالے سے مقامی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے مملکت میں کورونا کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہوئے اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کورونا وائرس کے حوالے سے علاج معالجے کے اقدامات کے تحت فوری طور پر ٹیسٹ کٹس اور ضروری ادویات کی فراہمی کے اقدامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا، کابینہ اجلاس میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تحت 995 ملین ریال کے معاہدوں کی منظوری دی گئی، جس کے تحت مملکت کے تمام علاقوں میں ٹیسٹ سینٹرز کے قیام کے ذریعے 9 ملین افراد کو کورونا ٹیسٹ کو ممکن بنایا جائے گا۔ کابینہ نے شرکاء سے سعودی عرب میں کورونا وائرس کے حوالے سے کیے جانے والے میڈیکل ٹیسٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فیلڈ یونٹس میں اضافہ اور مقامی طور پر کارکنوں میں مزید تربیت فراہم کرنے پر بھی زور دیا۔ آن لائن ادائیگی کے لیے محفوظ ترین طریقہ کیا ہے؟ سعودی عرب کی بینکنگ کونسل میں میڈیا کونسل کے سیکریٹری جنرل طلعت حافظ نے کہا ہے کہ آن لائن والیٹ ایپلیکیشن سے رقم کی ادائیگی کے لیے ایپل پے سسٹم محفوظ ہے۔ اس ایپ کے ذریعے صارف کا ڈیٹا محفوظ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے اسے محفوظ کہا جاتا ہے۔ طلعت حافظ نے آن لائن پیمنٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آن لائن ادائیگی کے لیے بینکنگ کونسل کی جانب سے محفوظ ترین ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ صارفین کا اکاؤنٹ محفوظ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آن لائن ادائیگی کے لیے لازمی ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ سے اس وقت تک رقم منتقل نہیں ہوتی جب تک وہ بینک کی جانب سے 4 ہندسوں پر مشتمل ون ٹائم کوڈ کا اندراج نہ کرے یا دیگر شناختی ذرائع سے صارف کی تصدیق نہ ہو جائے، جن میں فنگر پرنٹ اور آئی اسکیننگ وغیرہ شامل ہیں۔ مالز کھل گئے، اقتصادی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی کے بعد بدھ 29 اپریل سے اقتصادی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ تجارتی مراکز، تھوک اور ریٹیل کے تاجروں کی دکانیں اور نجی کمپنیاں کھلنے پر ہزاروں تارکین گھروں سے نکل کر تجارتی مراکز اور مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں۔ عربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں کرفیو ابھی باقی ہے۔ سعودی حکام نے کورونا وائرس کی اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقتصادی سرگرمیوں کے حوالے سے سخت فیصلے کر رکھے ہیں۔ معروف سعودی اقتصادی تجزیہ نگار فضل ابو عینین نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اقتصادی سرگرمیوں کی جزوی بحالی سے نجی اداروں کے اقتصادی مسائل کا بوجھ کم ہوگا، خصوصاً نقدی کی قلت دور ہوگی۔ تجزیہ نگار نے مزید کہا کہ حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ جلد مملکت بھر میں تمام اقتصادی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی۔ ریاض میں 1 لاکھ سے زائد راشن پیکٹس کی تقسیم۔ ریاض میں کورونا وائرس کی وجہ سے متاثرہ خاندانوں کی دیکھ بھال اور انہیں ضروریات زندگی مہیا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فلاحی کمیٹی کے 24,000 رضاکاروں کے ذریعے 1,22,000 راشن پیکٹس اب تک تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ فلاحی کمیٹی مختلف رضاکار تنظیموں کے تعاون سے ریاض اور اس سے ملحقہ آبادیوں میں ضرورت مندوں کی مدد میں سرگرم عمل ہے۔ ماہ رمضان کے دوران کمیٹی کی جانب سے 5,19,000 ریال کے افطار پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں، جبکہ 63,000 ریال کے مساوی طبی امداد کی فراہمی کے علاوہ 3,35,000 ریال کے سروسز بلز ادا کیے جا چکے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف السیالی نے ویب نیوز آجل کو بتایا کہ اب تک 5,94,224 افراد کو جو موجودہ حالات سے متاثر تھے امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ قطیف میں 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن جمعرات سے ختم۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ قطیف میں 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن جمعرات سے ختم ہو جائے گا۔ قطیف آنے جانے پر پابندی اٹھا لی جائے گی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے نمائندے نے بدھ کو بیان جاری کر کے بتایا کہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے قطیف کمشنری آنے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ حفاظتی اقدامات کے خوشگوار نتائج ریکارڈ پر آ گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے صحت حکام کی سفارش پر قطیف آنے جانے پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ قطیف کے شہری روزانہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک گھروں سے نکل سکیں گے۔
اس دوران وہ تمام سرگرمیاں کی جا سکیں گی جنہیں استثناء دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کتیف کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صحت و سلامتی کی خاطر حفاظتی اقدامات کی پابندی کریں، باہر نکلتے وقت ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں اور سماجی فاصلے کی بھی پابندی کریں۔ حرم مکی میں کمپیوٹرائز تھرمل کیمروں کی تنصیب۔ سعودی عرب کے ادارے امور حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے حرم مکی میں کمپیوٹرائز تھرمل کیمروں کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے بعد شیخ سدیس نے حاضرین سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حرم مکی میں کام کرنے والے تمام افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ حرم میں داخل ہونے سے قبل تھرمل کیمروں کی اسکریننگ سے گزریں۔ اگر کسی کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے تو اسے حرم مکی آنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مزید چیک اپ کے لیے متعلقہ ادارے سے رجوع کرے۔ ویب نیوز سبا کے مطابق ادارے امور حرمین کے نگران شیخ السدیس نے مزید کہا، کسی کو موجودہ حالات کے حوالے سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد مملکت ذاتی طور پر حرمین آنے والوں کی صحت کے امور کے حوالے سے مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور وہ تمام معاملات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے پختہ یقین ہے اور اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ رب الکریم جلد ہی مملکت کو غم کی ان گھڑیوں سے نجات دلا دیں گے اور حرمین شریفین میں طواف و سعی روزہ شریف میں اسی طرح نماز بجماعت ادائیگی شروع ہو جائے گی اور حالات حسب سابق جلد ہی معمول پر آ جائیں گے۔ شیخ سدیس نے مزید کہا، ہمیں چاہیے کہ موجودہ حالات میں احتیاطی اقدامات سے نہ گھبرائیں۔ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ سب کی حفاظت اور صحت و سلامتی کے لیے ہیں۔ واضح رہے، اس سے قبل مسجد نبوی میں بھی تھرمل ڈیجیٹل کیمروں کی تنصیب کی جا چکی ہے۔ جدید ترین ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے بیک وقت 24 افراد کی اسکریننگ کی جا سکتی ہے۔ حرمین شریفین میں کام کرنے والوں کی اسکریننگ کا مقصد حفاظتی اقدامات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ بلڈ پلازما عطیہ کرنے سے صحت پر فرق نہیں پڑتا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ بلڈ پلازما لینے سے صحت یاب افراد کی قوت مزاحمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزارت صحت کا بیان بلڈ پلازما سے متعلق ان خدشات کے بعد سامنے آیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ نئے کرونا وائرس کووڈ-19 سے صحت یاب افراد کا بلڈ پلازما عطیہ کرنے والے کی صحت کے لیے مضر ثابت ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق عبدالعالی نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ یہ خدشہ غیر حقیقی ہے۔ اگر کرونا وائرس سے متاثر شخص صحت یاب ہو جاتا ہے تو اسے اپنا خون عطیہ کرنے میں ادنیٰ ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خون عطیہ کرنے سے اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ خون یا اس کے اجزاء کا عطیہ کرنا محفوظ عمل ہے، اس سے عطیہ کرنے والوں کی صحت پر برا اثر نہیں پڑتا۔ اردو سمیت 9 زبانوں میں پمفلٹ اور پوسٹر کی تقسیم۔ محکمہ صحت مشرقی ریجن نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے طبی ہدایات پر مشتمل پمفلٹس تقسیم کیے ہیں۔ اردو سمیت 9 زبانوں میں تیار کیے جانے والے پمفلٹ اور پوسٹرز میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت نے کہا ہے کہ مشرقی ریجن کے مختلف شہروں میں جہاں غیر ملکی آباد ہے وہاں ان کی اپنی زبانوں میں آگاہی پمفلٹس اور پوسٹر کی تقسیم کی گئی ہے۔ مشرقی ریجن کے محکمہ صحت میں رضاکاروں کے سربراہ ڈاکٹر محمد ظافر الحمدی نے کہا ہے کہ مختلف محلوں میں 4000 سے زیادہ پمفلٹ اور پوسٹر تقسیم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف زبانوں میں ہاتھوں کی صفائی، ماسک اور دستانوں کی اہمیت کے علاوہ معاشرتی فاصلہ رکھنے کی افادیت واضح کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ غیر ملکی تارکین تک پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ ہم اس طرح کی مہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ ریاض میں کورونا کی مریضہ کے ہاں ولادت۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کووڈ-19 کی شکار خاتون کے ہاں صحت مند بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ مملکت میں اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے، جبکہ اس سے قبل مدینہ منورہ میں ایک افغان خاتون جو کورونا میں مبتلا تھی کہ ہاں بھی صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا۔ ویب نیوز سبا کے مطابق ریاض کے میڈیکل کمپلیکس میں ایک کورونا کی مریضہ کو لایا گیا جو آخری دنوں سے تھی۔ خاتون کچھ عرصے سے کووڈ-19 کے وبائی مرض کا شکار ہو چکی تھی جس پر انہیں ایسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ خاتون کی باقاعدہ دیکھ بھال طبی عملہ کر رہا تھا۔ ریاض میں امام عبدالرحمن فیصل میڈیکل کمپلیکس کے طبی عملے نے ولادت کے آپریشن کی نگرانی کی اور بخیر و عافیت بچے کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد نومولود کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا جس میں کورونا وائرس کا کوئی جراثیم نہیں پایا گیا۔ طبی عملے کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت بھی بہتر ہے اور وہ تیز سے روبرو صحت ہو رہی ہے۔
مدینہ میں غیر ملکی کارکنوں کی ہوٹلوں میں منتقلی۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے انتباہ دیا ہے کہ غیر ملکی ورکرز کے لیے ان کی اجتماعی رہائشی مراکز کے مسائل آئندہ ہفتے تک حل کر لیے جائیں، جہاں اجتماعی فاصلے کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے مختلف محلوں میں 17,000 غیر ملکی ورکرز اجتماعی رہائش کے مراکز میں سکونت پذیر ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مسائل کا جائزہ لینے والی اعلیٰ کمیٹی کے ارکان کا اجلاس طلب کیا تھا۔ اس موقع پر غیر ملکی ورکرز کی رہائش کے لیے مثالی منصوبوں کی بابت رپورٹ کی گئی۔ مدینہ منورہ کے 3 علاقوں میں 7,000 سے زیادہ ورکرز کی رہائش کے لیے اسپیشل منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ رہائشی کمیٹی نے گزشتہ ہفتے مدینہ منورہ میں 1600 ورکرز کو اجتماعی مراکز سے نکال کر مثالی رہائش مہیا کرائی۔ ورکرز کے لیے 800 مکانات کا انتظام کیا گیا، جبکہ 215 مقام پر ورکرز کی رہائش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ مدینہ منورہ گورنریٹ کی جانب سے لیبر کیمپوں میں مقیم غیر ملکی کارکنان کو عارضی طور پر کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر شہر کے مرکزی علاقے کے ہوٹلوں میں منتقل کر دیا گیا۔